اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ لفظ قل دا ضابطہ ہے قرآن پاک اندر جس مقام تے لفظ قل آیا اندے تو مراد اللہ وحدہ لا شریک نے ایک خاص عنوان اپنے محبوب دے سپرد فرمایا کہ محبوب یہ بات اساں بھی بیان فرما سکنے ہاں، لیکن اسی چاہنے ہاں کہ ایک خاص موضوع تسی اپنی زبان نبوت دے نال ارشاد فرما دیو۔ بہت سارے عنوان اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے محبوب دی زبان نبوت تو ارشاد فرمائے۔ مثال دے طور تے سورۃ الاخلاص اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب تسی فرما دیو او اللہ ایک ہے۔ خاص موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ دے نال کسے اور نو شریک کرنا اے شرک ہے، اور شرک والا گناہ اللہ پاک فرماتا ہے اسی ہر گناہ معاف کر دیاں گے لیکن اے والا نہیں کران گے، ہر گناہ معاف کر دیاں گے لیکن شرک والا گناہ اے نہیں معاف کران گے۔ خاص موضوع خاص عنوان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے سپرد فرمایا کہ محبوب اے عنوان بھی تسی اپنی زبان نبوت نال اپنے غلاماں نو سمجھا دیو کہ ساڈے برابر کسے نو نہ ٹھہران، ساڈے نال کسے اور دی عبادت نہ کرن، ساڈا کسے نو شریک نہ بنان۔ اگر ساڈے تو علاوہ کسے دی عبادت کیتی، کسے نو ساڈا شریک بنایا، ساری زندگی دی محنت برباد ہو جائے گی، ساری زندگی دی عبادت ضائع ہو جائے گی۔ اسی ہر گناہ معاف کر دیاں گے لیکن اے شرک والا گناہ اے اسی معاف نہیں کران گے۔ خاص موضوع اللہ نے اپنے محبوب دے سپرد فرمایا محبوب تسی اپنے غلاماں نو فرما دیو قل هو اللہ احد، او اللہ ایک ہے، اللہ الصمد او بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ او کسی دی اولاد ہے نہ ان دی اگے کوئی اولاد ہے۔ اے عنوان بھی اللہ نے اپنے محبوب دے سپرد فرمایا۔ اسی طرح ایک اور خاص عنوان جیڑی آیا کریمہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل، محبوب اپنے غلاماں نو فرما دیو بفضل اللہ، جدو تانوں اللہ دا فضل نصیب ہوئے، وبرحمتہ، اور ان دی رحمت ملے، بذالک فلیفرحوا، تسی اللہ دے فضل اور اس دی رحمت دے ملن تے خوشی دا اظہار کرنا ہے، خوشی دا اظہار کرنا ہے۔ ایک او خوشی ہے کہ بندہ اپنے گھر دی چار دیواری دے وچ آرام سکون دے نال کلا ہی کر لوے، نہ ہمسایاں نو پتہ لگے، نہ محلے داراں نو، نہ رشتہ داراں نو۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب تواڈے کول آیا ہے، اسی اپنا محبوب تانوں عطا کیتا ہے، تے اے والی خوشی بند کمریاں دے وچ نہیں کرنی، باہر نکل کے کرنی ہے، زمانے نو پتہ لگے اون دے محبوب دا میلاد ہویا ہے، دنیا والے نو پتہ لگے اون دے محبوب دا میلاد ہویا ہے۔ انج کر کے تسی میرے محبوب دی آمد تے خوشی دا اظہار کرنا ہے، اور اظہار ہوندا ہی ہو دے جدو دائیں بائیں آنڈ گوانڈ محلے داراں نو، رشتہ داراں نو، دنیا والے نو پتہ لگے ایتھے کوئی خوشی اپنی منا رہا ہے، ایتھے کوئی خوشی دا اظہار کر رہا ہے۔ جدو آنڈ گوانڈ دائیں بائیں رشتہ داراں نو، محلے داراں نو، دنیا والے نو پتہ لگے، اینو کہندے نے خوشی دا اظہار کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جدو تواڈے تے فضل ہوئے اور ان دی رحمت نصیب ہوئے، تسی خوشی دا اظہار کرنا ہے۔ میں بڑے تحمل دے نالے بات عرض کرن لگا، قرآن پاک دیاں کئی آیتاں نے جنہ دی تفسیر قرآن دی بعض آیتاں کر رہی نے۔ قرآن دی آیت ہے، ان دی تفسیر اگو پھر قرآن دی کوئی آیت ہی کرے گی، اینو کہندے نے قرآن دی تفسیر قرآن دے نال، ایک قرآن دی تفسیر حدیث دے نال، ایک قرآن دی تفسیر صحابہ اولیاء دے اقوال دے نال۔ سب تو مضبوط جڑی تفسیر ہے وہ قرآن دی تفسیر قرآن دے نال ہے۔ مثال دے طور تے اسی دعا کرنے ہاں،
اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سانو سیدھے راہ تے چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ انہاں لوگاں دا جنہاں تے تو انعام فرمایا۔ یہ قرآن دی ایک آیت ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کنہ تے انعام فرمایا ہے، وہ کیڑے لوگ نے جنہ تے اللہ دا انعام ہے؟ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ نے جنہ تے انعام فرمایا انہاں دے وچوں پہلا گروہ نبیاں دا ہے، دوسرا گروہ صدیقاں دا ہے، تیسرا گروہ شہیداں دا ہے، چوتھا گروہ صالحین جنہاں نو اسی اولیاء اللہ کہنے ہاں، چوتھا گروہ اون دے ولیاں دا ہے۔ اللہ فرماندا حسن اولئک رفیقا، انہاں دا ساتھ بہت اچھا ہے۔ وحسن اولئک رفیقا، انہاں دی سنگت بڑی چنگی ہے، انہاں دا ساتھ بڑا چنگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ بندیاں دا اس آیا کریمہ دے اندر بڑا واضح بیان فرمایا۔ اینو کہندے نے قرآن دی تفسیر قرآن دے نال۔ ایتھے بھی اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 11 سورہ یونس دے اندر ارشاد فرمایا جدو تواڈے تے اللہ دا فضل ہوے اور ان دی رحمت ہوے تسی خوشی دا اظہار کرنا ہے، خوشی دا اظہار کرنا ہے۔ میں قرآن نو دوسرے مقام تو پڑھن لگا، سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ دی تفاسیر نو اٹھا کے مطالعہ فرماؤ، اللہ نے جڑا سب تو بڑا فضل ساڈے تے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جڑا سانو سب تو بڑا اپنا فضل عطا فرمایا، قرآنی تفاسیر تو پتہ چلدا ہے او اللہ دا سب تو بڑا فضل مدینے دا تاجدار ہے۔ اللہ دا سب تو بڑا فضل ساڈا نبی ہے۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء دے آخری رکوع دی آیا کریمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اسی اپنے محبوب نو ایک یا دو جہاں واسطے نہیں بلکہ جتنے جہان اسا تخلیق فرمائے نے ہر جہان واسطے اپنے سونے محمد نو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی سارے جہانہ واسطے اپنے محبوب نو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ میں کہنا پیاریا نبی پاک علیہ السلام دے میلاد تے رج کے خوشی دا اظہار کر، کیوں؟ اللہ تعالیٰ دے کارخانہ قدرت اندر سب تو بڑا فضل بھی ساڈا نبی ہے، سب تو بڑی رحمت بھی ساڈا نبی ہے۔ رب دی سب تو بڑی رحمت بھی، رب دا سب تو بڑا فضل بھی ساڈا نبی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا میرا فضل ملے تے خوشی دا اظہار کرنا ہے، میری رحمت ملے تے پھر بھی خوشی دا اظہار کرنا ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، اللہ فرماندا ہے اے بہتر ہے جڑا تسی اپنا مال جمع کر کر کے رکھو، ان دے نالو بہتر ہے کہ تسی میرے فضل اور رحمت دے ملن تے خرچہ کرو۔ جمع کرن نالو بہتر ہے، جمع کرن نالو بہتر ہے کہ تسی میرے فضل اور رحمت دے ملن تے خرچہ کرو۔ جمع کرن دا مخالف کی ہے خرچہ کرنا، تے خرچے دی مخالفت کی ہے جمع کرنا۔ اے دو ضداں نے، جتھے جمع کرن دی بات آ رہی ہے اوتھے خرچے تو پرہیز دا حکم ہوئے گا، جتھے جمع کرن دی بات آ رہی ہے اوتھے خرچے تو بچن دا حکم ہے، اور جتھے خرچے کرن دا حکم ہے اوتھے جمع کرن تو بچنا ہے، اوتھے جمع کرن تو پرہیز کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، اوے بہتر ہے جمع کرن نالو میرے فضل اور رحمت دے ملن تے تسی خرچہ کرو، اور خرچہ کر کے خوشی دا اظہار کرو۔ سادہ لفظہ دے اندر ایدہ معنی اے وے کہ مالک نے اپنے بندیاں نو، اپنے نبی دے امتیاں نو اپنے نبی دے میلاد تے خرچہ کرن دا حکم ارشاد فرمایا، فرمایا میرے محبوب دے میلاد تے تسی خرچہ کرو، اور اے خرچہ کرنا تواڈے جمع کرن نالو بہتر ہے، اور اے خرچہ کرنا تواڈے جمع کرن نالو، تواڈے جمع کرن نالو بہتر ہے۔ اے جی یہ تہاڈا سنیاں دا کوئی وکھرا ہی ترجمہ ہوندا ہے۔ میں کیا پیاریا جیڑے ترجمے اندر عشق رسول ہوئے سانو ترجمہ ہی وہ پیارا لگدا ہے، سانو ترجمہ ہی وہ پیارا لگدا ہے۔
جن دے اندر عشق رسول نظر آئے اور جڑے ترجمے وچ عشق ادب حیا نہ نظر آئے اسی مانتے ہی نہیں، بالکل اس ترجمے دے اسی قائل نہیں جڑے ترجمے دے اندر نہ عشق ہوئے نہ ادب ہوئے نہ حیا ہوئے۔ ایک بندہ کہنے لگا جی آپا کوئی بڑا ایم اے اسلامیات عربی لے آنے جڑا قرآن پاک دا ترجمہ کر دے گا تے آپا مان لواں گے اس ایم اے اسلامیات عربی دی۔ میں کہا جناب بالکل ٹھیک ہے، لے کے آؤ ایم اے اسلامیات عربی، میں فقیر کول بیٹھا ہوں گا تے او ترجمہ کردا جاوے، جتھے کوئی ماڑی جی کمی بیشی ہوئے گی میں سوال کراں گا او جواب دے دے۔ قرآن پاک دا ترجمہ او بندہ کر سکتا ہے جنوں ایک لفظ دے سارے معنی آندے ہون، جنوں ایک لفظ دے سارے معنی آندے ہون، پھر انہوں یہ بھی پتا ہوئے کہ اے معنی کس واسطے، اے معنی کس واسطے، اے معنی کس واسطے۔ ایک لفظ اگر مختلف بندیاں واسطے بولیا جائے اس ایک لفظ دا ہر مختلف بندے واسطے ایکو معنی نہیں آئے گا۔ مثال دے طور تے لفظ صلاۃ ان دی نسبت رب دی طرف کریں گے تے ان دا معنی بنے گا نماز۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو بھائی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ دا حکم ہے بے شک نماز ہر بے حیائی برے کام تو روک دیے۔ انہاں دوواں موقعوں تے نسبت صلاۃ دی اللہ دی طرف ہے، اللہ دی طرف صلاۃ دی نسبت ہوئے گی، معنی بنے گا نماز۔ ایسے لفظ صلاۃ دی نسبت اگر نبی پاک دی طرف ہوئے پھر ان دا معنی بنے گا درود، پھر ان دا معنی کی بنے گا درود۔ اگر فرشتیاں دی طرف ہوئے پھر ان دا معنی بنے گا رحمت، اگر ایمان والیاں دی طرف ہوئے پھر ان دا معنی بنے گا دعا، درجات دی بلندی۔ اگر گناہگاراں دی طرف کیتی جائے پھر ان دا معنی بنے گا بخشش، لفظ کوئی ہے، اگو ذات بدلے گی ان دا معنی بدل جائے گا۔ جیڑا بھی بندہ قرآن دا ترجمہ کرن دا شوق کرے انہوں ہر معنی آنا چاہیے، انہوں پتہ ہوئے بھی میں اس جگہ تے کی معنی کرنا ہے، اس جگہ تے کی معنی کرنا ہے۔ جے انہیں صلاۃ دا ایک ہی معنی پڑھیا ہوئے گا تے جے رب واسطے آئے گا پھر بھی نماز، نبی واسطے آئے گا پھر بھی نماز، ایمان والے واسطے آئے گا پھر بھی نماز، گناہگاراں واسطے آئے گا پھر بھی نماز، فرشتیاں واسطے آئے گا پھر بھی نماز۔ خرابی ہونی ہے کہ نہیں؟ کیوں جی خرابی ہوئے گی کہ نہیں؟ بھئی خرابی ہو جائے گی، کدے بھی وہ بندہ صحیح معنی دے نال قرآن سمجھا نہیں سکے گا۔ اگر کسی بندے نے ترجمے دا شوق کرنا ہے یا کسی بندے نو ہے وہ ایک علم نہ پڑھ کے آوے، علم سارے حاصل کر کے آئے، ایک معنی نو نہ ویکھے سارے معنی ویکھے پھر قرآن دا ترجمہ کرے۔ کئی بندیاں نے قرآن پاک دا ترجمہ کیتا لیکن انہوں نے معنی نہیں سی آندے، ہر جگہ تے ایکو معنی ٹھوکی گئے۔ میں کہنا یار میرے تیرے پیران دے تھلے ہوئے تے جتی ہے لیکن نبی دے قدمان دے تھلے ہوئے تے نالین ہے۔ میں تو اپنے منہ دا پانی باہر چھٹیے انہوں تھک کہندے نے، لیکن جے نبی پاک اپنے منہ دا پانی زمین دے سپرد کر انہوں کہندے نے لعاب شریف، لعاب شریف، لعاب شریف۔ اے نبی دا احترام ہے، اے نبی دا ادب ہے اور اے نبی دی ذات عالی دا حیا ہے۔ جیڑا لفظ کسی عام بندے واسطے استعمال ہوتا ہے وہ نبی واسطے استعمال نہیں ہو سکتا۔ کرو ترجمہ، کئی لوگوں نے ترجمہ کیتا لین تو اتر گئے، پٹلی تو اتر گئے، ضالن دا معنی گمراہی ہے، لیکن جے میرے تواڈے واسطے استعمال ہوئے، جے نبی واسطے ہوئے تے پھر گمراہی نہیں ہے، نبی واسطے استعمال ہوئے تے پھر ان دا معنی گمراہی نہیں ہے۔ کئی لوگوں نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ان دا ترجمہ کر دیو یا نبی پاک دے بارے لکھیا کہ نبی پاک گمراہ ہو گئے، نبی پاک بے خبر ہو گئے، نبی پاک راہ بھول گئے۔ لیکن ساڈے امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ترجمہ لکھیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ اور ساڈا نبی راہ بھولیا نہیں، بے خبر نہیں، گمراہ بھی نہیں ہویا۔ اوے ساڈے نبی نو اپنی
امت نال پیار ہی اینا ہے, اپنی امت دا خیال ہی اینا ہے. اللہ نے دل مصطفیٰ تے نگاہ قدرت فرمائی, دیکھیا محبوب اپنی امت نال پیار بہت کردا ہے. فرمایا محبوبہ اینا پیار کوئی توجہ ساڈے لے بھی کر, کوئی توجہ ساڈے لے بھی کر. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے دل دی توجہ اپنی طرف مزید فرمائی, اپنے محبوب نو معراج کروائی. کیڈا سونا ترجمہ ہے جی. ایمان والیاں دا دل خوش نہیں ہوندا, ائی سینہ ٹھر نہیں جاندا. اسے آیت دا ترجمہ کر دے ہویا کئی بندیاں نے ساڈے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جڑے ہادی بن کے آئے, جڑے کائنات دے مرشد بن کے آئے, انہاں نو گمراہ لکھ دیتا, انہاں نو بے خبر لکھ دیتا. اج تک نہیں توفیق ہوئی بھی اسی توبہ کر لئیے. اور اج بھی بندے انے واہ انہاں دے پیچھے لگے نے جی ساڈے بندے ٹھیک نے, ساڈے ہی بابے ٹھیک نے, ساڈے ہی مولوی ٹھیک نے. او میں کیا لگ پتا جائے گا اگے جا تے صحیح. کسے دے نال پیار کرنا اچھی بات ہے, لیکن جے انے واہ پیار کرن والی کوئی ہستی ہے تے ساڈے نبی دی ہستی ہے. اگر انے واہ کسے دا ود کے احترام ہو سکتا ہے فقط ساڈے نبی دا. ایک بندہ کہندا جی ساڈے مولانا صاحب فرماتے ہیں نبی پاک نے آ کیا. میں واہ سبحان اللہ, تیرے مولانا فرماتے ہیں تے نبی پاک کہندے نے. کلمہ کیندا پڑھیا؟ جنہ دا کلمہ پڑھدا وہ کہندے نے تے اپنے مولانا فرماتے ہیں. کیسا انصاف ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد پاک تے خرچہ کرنا یہ رب دا حکم ہے. ساڈے گھر کوئی بچہ ہوئے خرچہ کرنے کہ نہیں؟ کیوں جی ہوندا خرچہ؟ تے حضور دے میلاد پاک تے بندہ کہے یہ فضول خرچی ہے, یہ تے سارا پیسوں دا ضیاء ہے. یار تیرے میرے گھر بچہ پیدا ہوئے تے انے واہ پیسہ برسائیے, تے جے رب دے محبوب دا میلاد ہوئے تے فضول خرچی دے فتوے لائیے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرما دے کرے مصطفیٰ کی احانت کھلے بندوں اس پہ یہ جرت ہے, کیا میں نہیں ہوں محمدی؟ ارے ہاں نہیں, ارے ہاں نہیں. اعلیٰ حضرت پاک ارشاد فرما دے نے کیسا تو کلمہ نبی پاک دا پڑھدا ہے تے کیویں تو غلام مصطفیٰ ہوندا دعوے دار ہے کہ اپنی خوشی تے خرچے ود کے کرے تے نبی دے میلاد تے فضول خرچی دے فتوے لاویں تے پھر ود کے آکھے بھی میں محمدیاں. اعلیٰ حضرت فرما دے نے انج دے فتوے لا کے جے تو محمدی ہون دا دعویٰ کرے گا اسی بھی فتوا دیواں گے, انج دا بندہ محمدی نہیں ہو سکدا. آج لوگ یہ بھی تصور اور خیال کرتے ہیں نہ علم ہونے دی وجہ تو اے جی یہ جڑا میلاد تسی کر دے جے یہ کدے ذکر نبی پاک نے بھی کیتا ہے. اے جڑا تسی میلاد دا بڑا شور کر دے جے یہ کدے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ ذکر کیتا ہے. میں کہا سبحان اللہ تیرے کلمہ پڑھن تو صدقے جاواں, تینوں میلاد دیاں تقریراں شور لگ دیاں, تینوں میلاد والیاں محفلاں شور لگ دیاں. جے اے شور ہے تو پھر ذکر کیڑا ہے؟ جے اے شور ہے تو پھر ذکر کیڑا ہے؟ اس ذکر دے بارے تے عرشاں دے پروردگار نے اپنے محبوب نو فرمایا اذا ذکرت ذکرتا معیا, محبوب اسی تینوں یہ شان عطا فرمائیے کہ تیرے ذکر نو اپنے ذکر دے نال انج کر کے ملا دیتا ہے جتھے ساڈا ذکر ہوئے گا اوتھے تیرا ذکر ہوئے گا. ایک ذکر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ اپنے میلاد دا اپنے آن دا تذکرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت نال فرمایا ہوئے, اور میں کیا حضور دے آن دا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد دا تینوں میں حضور تو پہلے رب دے بارے نہ دساں کہ اللہ نے بھی اپنے محبوب دے آن دے تذکرے قرآن دے وچ فرمائے نے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او ایمان والو, اے جڑا میرا محبوب نبی آیا ہے نا یہ کوئی عام مرتبہ لے کے نہیں آیا, اے اپنے رب دی دلیل بن کے آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, فقط انو اپنے ورگا بشر کہہ کے نہیں بیان کرنا, اے میرا محبوب نبی
صرف بشر بن کے نہیں آیا، یہ ساڈا نور بن کے آیا ہے، روشن کتاب لے کے آیا ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج دی رات جدوں مسجد اقصی دے اندر تشریف لے کے گئے، سارے نبیاں نے اٹھ کے بیانات فرمائے، ساڈے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سب تو آخر تے کھڑے ہو کے آپ نے بھی بیان فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے نبیاں دے سامنے جڑی تقریر کی تھی، اس تقریر دے الفاظ آپ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبیاں نو اے بیان سنا رہے نے، ارشاد فرما رہے نے ساریاں تعریفاں اس اللہ دے واسطے جس نے مینوں سارے جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اس رب دیاں ساریاں تعریفاں جس نے مینوں سارے جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجا، وکافۃ للناس اور سارے انساناں واسطے ہدایت بنا کے بھیجا، بشیرا خوشخبری سنان والا، ونذیرا اور ڈر سنان والا، وانزل علی الفرقان فیہ اور مینوں ایسی کتاب عطا فرمائی نلی کلی شیء جس کے اندر ہر شے دا اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ حضور خود اپنے آن دا تذکرہ فرما رہے نے، حضور خود سارے نبیاں نو اپنا میلاد سنا رہے نے کہ میں کیڑیاں کیڑیاں شاناں لے کے آیا، میں کی بن کے آیا۔ سرکار نے فرمایا رحمت للعالمین بن کے آیا، کافۃ للناس سارے لوگوں واسطے ہدایت بن کے آیا، اور ایسی کتاب عطا فرمائیے جس کے اندر اللہ نے ہر شے دا بیان فرمایا ہے۔ وجعل امتی خیر امت اور اللہ نے میری امت نو ساری امتاں نالوں افضل بنایا ہے۔ میری امت نو اللہ نے ساری امتاں نالوں میری امت ساری امتاں نالوں افضل ہے۔ میں کہنا سونیا تو ہی اٹھ کے کدے اپنی تقریر دے وچ یہ مسئلہ سمجھا کہ میں تو پہلیاں ساریاں امتاں نالوں افضل کیویں ہو گئے، افضل کیویں ہو گئے، افضل کیویں ہو گئے؟ آپ ہی آکھے گا نبی دی وجہ تو، نبی دی وجہ تو، وہ یار جس ہستی دی وجہ تو میں تو باقی ساری امتاں نالوں بعد وچ آ کے بھی افضل ہاں۔ حالے تینوں نہیں پتا وہ نبی کڈا افضل ہے، حالے نہیں سمجھ آئی بھی وہ نبی کتنا افضل ہے۔ اور اپنے جیا کہن والے، میں نہیں کہندا بھی فلانا کہندا یا فلانا کہندا، لیکن اللہ نے پاک قرآن دے وچ یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان دا پہلا رکوع۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کافر جدو بھی میرے نبی نو دیکھ دے نے گلاں کر دے نے ساڈے طرح کھاندا ہے، ساڈے طرح ٹردا ہے، نبی ہون دے دعوے کیویں کردا ہے؟ دعوے نبی ہون دے، کھاندا بھی ساڈے طرح ٹردا بھی ساڈے طرح۔ ایک گل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھ کے کافراں نے کیتی، ایمان والے نے کی بات کیتی، کلمہ پڑھن والے نے کی بات کی تھی؟ اوے ساڈے نبی پاک تے بڑی اعلیٰ شانہ دے مالک نے نا، حضرت عبداللہ بن رواحہ بخاری شریف دا میں سبق پڑھ رہا، آپ عبداللہ ابن ابی دی طرف گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک سواری حضرت یعفور، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوندے تے جلوہ گار نے حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اگوں نکیل پکڑیے جا رہے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو لے کے عبداللہ بن ابی دے گھر دے کول کر کے کتے نیڑے تیڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے حضرت یعفور نے پیشاب مبارک کر دیتا۔ جدو آپ دی سواری نے پیشاب کیتا، او ابی منافق جڑا سی وہ کہن لگا ایتھے کپڑا منہ تے رکھ کے کہ مینوں گدے دے پیشاب نے بڑی تکلیف دیتی ہے۔ نبی دے صحابی نے کی بات کی تھی؟ نبی دے صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ آپ نے فرمایا بدبختہ تیری کستوری نالوں بھی ساڈے نبی دے گدے دی خوشبو زیادہ ہے۔ لو جی آخری بات کر کے میں اجازت لین لگا، ورگا جڑے کہندے نے میں نام نہیں لیندا بھی فلانا کہندا فلانا کہندا، اینی گل ضرور کراں گا جے اپنے آپ نو سنی کہہ کے بھی کہے کہ نبی ساڈے ورگا لعنتی ہے، اپنے عقیدے دی گل کر رہے ہیں، اپنے مسلک دا نام لے رہے ہیں، کسے دا نام نہیں لے رہا۔ اگر اپنے آپ نو نبی پاک دی طرح یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنی طرح بولے جیڑا بھی ہے وہ لعنتی ہے، اپنے ورگا کہنے والے تے کافر سن، کلمہ پڑھنے والے تے نہیں یہ بات کی تھی۔
عبداللہ بن رواح فرمایا جیڑی تو خوشبو لائی ہے نا اندے نالوں ود کے ساڈے نبی دے گدے دے پیشاب دی خوشبو ہے. کڈے نے وٹ کے نہیں؟ کیوں جی وٹ کڈے نے کہ نہیں اس منافق دے؟ تقریر ہی یہ ہوندی ہے بھی جڑے اگلے دے وٹ کڈے. میرے دادا استاد بابا جی خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے سن وہ کیڑی گھنٹے دی تقریر ہے سنن والے نو ککھ پتہ نہ لگے. بندہ 10 منٹ بھی تقریر کرے اگلے نو پتہ تے لگے. اپنے ورگا اے میں 4 نوٹ تواڈے سامنے کیتے نے جی 4. انہاں دے اوتے بابا قائد اعظم دی تصویر ایکو ہی ہے. اچھی بولو. ایکو ہی ہے. سٹائل ایکو ہی ہے. انداز ایکو ہی ہے. اکھاں بھی ایکو طرح, سائز بھی ایکو طرح. انہاں دی طاقت ایکو جی نہیں, انہاں دا اثر ایکو جہا نہیں. 4 نوٹ نے تصویر بابے دی ایکو ہی ہے. ایندی طاقت ہو رہے, ایندی اس تو بعد دے, ایندی اس تو بعد دے, ایندی اس تو بعد دے. وہ جھوٹ زمانے دی ہیں کئی سالاں تو بعد جم کے تو کمیں نبی ساڈے ورگا تے سی تینوں لعنت نہ پائیے. اوے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہم منصب سارے نبی مسجد اقصی شریف دے وچ بیٹھے. حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اے تقریر فرمائی. جدو حضور نے اے تقریر مکمل کی تھی جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہذا فضلکم محمد, اے پیارے محمد اوے رب دا تیرے تے بڑا فضل ہے. ابراہیم پاک نے ساڈے نبی پاک دے دادا لگدے نے, نبی پاک انہاں دی جد وچ نے, انہاں دی نسل وچ نے. او فرما رہے نے بہذا فضلکم محمد, اے محمد تیرے تے رب دا بڑا فضل ہے, وہ بڑا فضل ہے. پھر بریلی دا امام بولیا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. جن کی 2 بود ہے کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا, ہے وہ رحمت کا دریا. وما علینا الا البلاغ المبین.